اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام عبدالباری شاہ قادری ہے اور میرا تعلق سلسلہ قادریہ عالیہ خلفائیہ سے ہے۔ میری نسبت یعنی جو میرے پیر و مرشد ہیں پیر سید ابراہیم شاہ قادری مدد اللہ العالی اور ان کے پیر سید رحمان شاہ قادری، ان کے پیر سید امیر شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی بارگاہ کرناٹک کولار میں واقع ہے اور وہ ایک محبت کا مرکز ہے۔ وہ بارگاہ اسی ہے کہ وہاں پر ہر مذہب و ملت کے لوگ تشریف لاتے ہیں اور صاحب مزار پیر سید امیر شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کی روحانیت سے، ان کی محبت سے لوگ مالا مال ہوتے ہیں، فیض یاب ہوتے ہیں۔ میرا تعلق اسی بارگاہ سے ہے الحمدللہ۔ وہ ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے جد ہیں۔ ان کی تعلیمات کو لے کر کے کریا کریا، گاؤں گاؤں، ہندوستان کے کونے کونے میں ہم لوگ جاتے ہیں اور انہی کی تعلیمات کی ہم تبلیغ کرتے ہیں۔ ان کی تعلیمات جو تھی بزرگوں کی، ہمارے جد امجد کی تعلیمات پیس، محبت، اتحاد، اتفاق کی تعلیمات تھی، لوگوں کے دلوں کو جوڑنے کی تعلیمات تھی۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیں تعلیم دیا ہے، ہمارے یہاں پہ مذہب و ملت کی قید نہیں ہے، ہمارے یہاں پہ مذہب و ملت کی کوئی تفریق نہیں ہے۔ ہماری تعلیمات بزرگوں کے چوکھٹوں پہ، جس طرح سے آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ غریب نواز کی بارگاہ میں ہر مذہب کے لوگ آتے ہیں، وہاں پر ایسا لنگر بنتا ہے کہ ہر مذہب کے لوگ کھا سکتے ہیں بلا تفریق۔ تو یہ تعلیمات ہر بزرگوں، جتنے بھی بارگاہ والے ہیں، سارے بزرگوں کی وہی تعلیمات ہے۔ ان کے آستانوں پہ ہر مذہب و ملت کے لوگ آتے ہیں اور بلا تفریق، بنا مذہب ملت کے قید تفریق کے وہاں پر آ کے ان کا لنگر نوش کرتے ہیں اور ان کی روحانیت سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے ان کے سینے میں جو عمل تھا، جس پر انہوں نے عمل کر کے آج اللہ نے ان کو ایک مقام دیا، درگاہ بنی اور آج ان کے آستانوں پہ جاتے ہیں، وہی عمل ہمارے پیر و مرشد کے ذریعے ہم تک پہنچا اور اسی کی ہم تبلیغ کرتے ہیں۔ اسی تبلیغ کے سلسلے میں ہمارا ہبلی شہر میں بھی آنا ہوا اور بڑی مسرت اور خوشی کی بات ہے کہ اس موقع پہ ہمارے پیر و مرشد پیر سید ابراہیم شاہ قادری مدد اللہ العالی اور ان کے فرزند عالی سید سراج شاہ قادری مدد اللہ العالی، ان کی بھی آمد ہوئی اور بہت ہی بہترین جو ہے ہمارے پیر و مرشد کا وہاں پر درس ہوا۔ اپنے انداز میں ہم تمام پیر بھائیوں کو، ہم تمام مریدین کو انہوں نے جو ہے اپنی تعلیمات سے محجوز کیا۔ اور کل کا جو دن تھا وہ یوم آزادی کا دن تھا اور ہمارے پیر و مرشد فرماتے ہیں، حالانکہ یہ قول جو ہے یہ رسول خدا سے چلتا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے حب الوطنی من الایمان۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وطن سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ وہی میسج ہمارے پیر و مرشد نے ہم سب کو عطا فرمایا۔ ہمارے پیر فرماتے ہیں کہ جس مٹی میں آپ پیدا ہوئے، جس مٹی سے نکلے ہوئے اناج کو آپ نے کھایا، وہی اناج تمہارے جسم میں جا کر کے خون بن کر کے دوڑ رہا ہے اور ایک وقت ایسا آئے گا جب تم انتقال کرو گے تو اسی مٹی میں آپ دفن ہوگے۔ اسی مٹی میں ہم نے جیون گزارا، ساری زندگی اسی مٹی پہ ہم نے سکون پایا۔ یہ بھارت کی مٹی آج ہمارے رگ رگ میں سمائی ہے، رگ رگ میں بسی ہے۔ ہمارے پیر بھی ہمیں وہ میسج دیتے ہیں کہ جس وطن میں تم رہتے ہو اس وطن سے سب سے زیادہ محبت کرو۔ تو حب الوطنی کا بھی میسج ہمارے پیر و مرشد نے ہمیں دیا اور اس کا بھی پیغام جو ہے یہاں ہبلی کے شہر کے لوگوں تک پہنچایا۔ اور کل جشن یوم آزادی بھی منایا گیا۔ اسی دیش کو غلامی سے آزاد کرنے کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ مسلمانوں کی ایک ہسٹری ہے، ایک تاریخ ہے کہ ایک وقت ایسا تھا کہ اس دیش پہ، اس ملک پہ جب انگریز حکومت کرتے تھے، جب ان کی حکومت کے لیے آندولن جب چھیڑا گیا تو علامہ حق فضل حق خیر آبادی نے سب سے پہلا انہوں نے فتویٰ لکھا کہ ہندوستان کے ہر مسلمان پر فرض ہے کہ اپنے ملک کو آزاد کرے۔ جب انہوں نے فتویٰ لکھا تو انگریزوں نے اس فتوے کے خلاف تقریباً 5000 علماؤں کو پیڑوں پہ لٹکا دیا تھا۔ تو سب سے زیادہ اس دیش کی آزادی میں، اپنی اس دیش کو آزاد کرنے میں سب سے زیادہ اپنی جانوں کی آہوتی اگر کسی نے دیا ہے تو یہ وہ قوم ہے، مسلم قوم ہے۔ اس لیے کیونکہ ان کے پیغمبر نے میسج دیا ہے حب الوطنی من الایمان، اور مسلمان جو کہلایا ہے انسان وہ ایمان کی بنسبت کہلایا ہے۔
تو ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے وطن سے محبت کرنا. یہ میسیج اور یہ تعلیمات بھی ہمارے پیر و مرشد کی بارگاہ سے ملی، اور اسی لیے جو ہے کل یوم آزادی ایک منایا گیا اور یہ میسیج دیا گیا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ جب آزادی کا وقت آتا ہے، 15 اگست کا جب وقت آتا ہے، تو اکثر بیشتر ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان لوگ جو ہے اپنے گھروں میں سوئے رہتے ہیں. تو ایک میسیج یہ دیا گیا کہ بھائی جب سب سے زیادہ تمہارے پروجوں نے سب سے زیادہ اپنی جان کی قربانی دی، تو جب یہ دیش کی آزادی کا وقت آئے تو آپ بھی نکلو، جلوس کی شکل میں جو ہے ترنگا لہراؤ اور اس دیش سے تم محبت کرتے ہو اس کا ثبوت دو. تو یہ پیغام بھی ہمارے پیر و مرشد نے اس کے ذریعے ہمیں دیا ہے، اور اسی کو لے کر کے جو ہے کل ایک محفل سما کا اہتمام کیا گیا اور دعائیں بھی کی گئی اس ملک کی ترقی کے لیے، اس ملک کی تعلیمی ترقی کے لیے، اس ملک کے لوگوں کی ترقی کے لیے، آپس میں سماج کو جوڑنے کے لیے، اس ملک کے ہر ورگ کو جوڑنے کے لیے ہمارے پیر و مرشد نے دعائیں بھی کی. اور ہم رب تبارک تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ پروردگار ہمارے پیر و مرشد کی اس کاوش کو، اس دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے. نہیں، ہبلی میں تقریباً الحمدللہ 26 سال سے ہمارا یہاں پر آنا ہوتا ہے. یہاں پر ہمارا یہ خانقاہ ہے، یہ مٹھ ہے ہماری، اور یہاں پر بھی جو ہے دال چاول کا ہر مہینہ اردو 21 کو لنگر ہوتا ہے. دال چاول کا لنگر اس لیے ہوتا ہے تاکہ ہر مذہب و ملت کے لوگ آئیں اور اس لنگر کو نوش کریں. یہاں پر نان ویج نہیں بنایا جاتا ہے، ویج بنایا جاتا ہے، ویجیٹرین. اچھا، ویجیٹرین اس لیے کیونکہ ہمارا لنگر بھی ویجیٹرین ہے، ہمارے بزرگوں کی تعلیمات بھی ویجیٹرین ہے، یعنی ہر کسی کو من کو بھائے. ہمارے پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ بیٹے ایسی تعلیم دو جس سے جگ خوش ہو جائے. دیکھیے اگر جگ خوش ہوا نا تو رب بھی خوش ہوتا ہے، سمجھے کہ نہیں. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، آقا الاسلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین فرمایا. کہا ہے میرے محبوب آپ تمام عالم کے لیے رحمت ہو، سمجھے کہ نہیں. وہ رحمت للعالمین کا مشن چلانے والے یہ بزرگان دین ہے، سمجھے کہ نہیں. جی کتنے مرید ہیں؟ جی ہمارے سلسلے کے مرید پورے ہندوستان میں ہیں. صرف یہ ہبلی میں تقریباً میرے خیال سے 10 سے 12 ہزار کے قریب جو ہے ہمارے پیر و مرشد کی نسبت سے جڑے ہوئے لوگ ہیں. تو یہ ایک ریاست ہے کرناٹکا، یہ ایک مطلب ایک شہر ہے ہبلی. دھارواڑ میں بھی ہے، داون گرا ہے، رانی بنور ہے. یہاں سے کرناٹکا کی پوری ریاست میں، چونکہ ہمارے دادا حضور کی بارگاہ بھی کرناٹک میں ہی ہے. ہمارے دادا حضور جو ہے سید امیر شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بھی پیر و مرشد کی بارگاہ جو ہے کرناٹک میں ہی ہے. گلبرگہ شہر واڑی میں جو ہے واقع ہے، جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. ماشاءاللہ پورے ہندوستان کے لوگ جانتے ہیں، ان کی یہاں پر تعلیم ہے، بارگاہ موجود ہے. اور مریدین ہمارے سلسلے سے تعلق رکھنے والے پورے ہندوستان میں ہیں. ہمارے پیر و مرشد کی بارگاہ میں پورے ہندوستان کے لوگ عرس کے موقع پہ آتے ہیں. گجرات کے ہیں، مہاراشٹر کے ہیں، بہار کے ہیں، مختلف ریاستوں سے لوگ جو ہے آتے ہیں. اور ہمارا سلسلہ پورے ہندوستان میں بھی پھیلا ہوا ہے، بلکہ پورے بیرون ملک میں بھی پھیلا ہوا ہے. تو میں سراج احمد کرچی والے، آج میں بہت بڑا خوش نصیب ہوں کہ کل میرا جنم دن منایا گیا، کیونکہ 80 سال کے جو انڈیپینڈنس ڈے جو ہم لوگ منا رہے تھے، جلسہ منا رہے تھے، اسی میں میرا برتھ ڈے بھی منایا گیا. میرے پیر سرکار حضرت ابراہیم شاہ قادری، حضرت عبدالباری شاہ قادری اور شیراز شاہ قادری اس میں شریک ہو گئے، اس لیے میں ان کا تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کرے آنے والے دنوں میں ہر برتھ ڈے کے دن یہ تینوں یا میرے سارے پیر، میرے پیر کا گھرانہ میرے ساتھ رہے، ہمارے لیے، میرے لیے، میری فیملی کے لیے، ہمارے مرکز کے لیے، ہمارے تمام پیر بھائیوں کے لیے اسی طرح کی دعائیں کرے. اور آپ کا بھی میں شکر گزار ہوں، آپ نے بھی ہم لوگوں کا بہت بڑا ساتھ دیا. آنے والے دنوں میں بھی ہمیشہ آپ کا ہمارے ساتھ رہے. السلام علیکم. جے ہند، جے کرناٹکا، جے بھارت.
مولا پروردگار آپ کے درجات بلند فرمائے اور اسی طریقے سے امت کی خدمت کرنے کی توفیق